الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم نے مخارج حروف کا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی سادے انداز میں. جو ساتھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے عرض کروں گا وہ ہمارے مخارج حروف کے ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیں تاکہ پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ساتھیوں، ہم نے یہ سیکھا کہ حروف جو ہے اپنے مخصوص مقام سے کیسے ادا ہوتا ہے، یعنی حروف کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور دانتوں کے اقسام کتنے ہیں، اور ہم نے ساتھ میں دانتوں کے شناخت بھی کی، یعنی دانتوں کے نام کے ساتھ دانتوں کی پہچان بھی کیا. کچھ باتیں جو ہے مخارج حروف میں دیکھا جائے تو ہم مخارج حروف کا پہلا مرحلہ مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں صرف مخارج حروف کے ڈیفینیشنز اور ان کے ادائیگی کو ہم نے سمجھا ہے. ساتھیوں، یہ علم تجوید کا پہلا مرحلہ تھا جس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. آج ہم تجوید کے ایک نہایت اور اہم بنیادی بات پر غور کریں گے. علم تجوید میں مخارج کے بعد جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ صفات ہے، یعنی حروف کے آواز کو سمجھایا جاتا ہے. ہم نے مخارج حروف میں حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو سمجھا، اور مخارج کے ادائیگی کون کون سے جگہ سے ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھا ہے. لیکن آج کے سبق میں ہم حروف کے صفات کو سمجھیں گے. علم تجوید کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں ہم حروف کے صفات کو سمجھیں گے. صفات کے معنی ہیں کہ حروف کے آواز کیسے ادا ہوتے ہیں اس پر غور کرنا. ساتھیوں، مخرج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حرف کہاں سے نکالنا ہے. مخرج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حرف کی ادائیگی کس جگہ سے ہوگی، لیکن صفات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ حرف کس طرح کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی کیا وہ صفات جو آواز جسے کہتے ہیں حروف کی آواز جو صفات میں شامل ہوں گے، کیا وہ اس میں سانس شامل ہوگا یا نہیں، آواز میں سختی ہوگی یا نہیں، آواز میں سختی ہوگی یا نرمی ہوگی، حرف بھاری آواز سے پڑھا جائے گا یا ہلکے آواز سے. دوستو، اگر صفات کو نہ سمجھا جائے تو حروف کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے. ہم حروف کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھ پائیں گے. اگر دیکھا جائے جو ایک عام بندہ ہوگا وہ اگر ان باتوں کو نہیں سمجھے گا تو مخارج حروف یعنی حروف تحجی میں یا قرآن پاک میں پڑھے جانے والے جو بھی حروف کی ادائیگی ہے ان کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھیں گے اور کوئی فرق باقی نہ رہے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کچھ حروف ہیں جو ایک جیسے آواز دیتی ہے، جیسے تا ہے،
جب ان پر زبر لگے تو سا ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح سین ہے، جب ان پر زبر لگے تو سا پڑھیں گے۔ تو ساتھیوں، سننے میں آواز ایک جیسے لگتے ہیں، ان کے فرق کو سمجھنے کے لیے صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مخارج اور صفات کا کیا تعلق ہے؟ مخرج جو ہے یہ جسم ہے، مخارج حروف یعنی علم تجوید کے اندر مخرج جو ہے، مان لو یہ جسم ہے اور صفت اس کی روح ہے۔ مخرج کے بغیر حروف پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ دونوں ہونٹ کو آپس میں نہ ملائیں تو با کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مخرج۔ اور با کا آواز کیسے بنانا ہے؟ یہ با بے بنے گا یا بو بنے گا یا بی بنے گا یا بئی بنے گا، اس کو ہم صفات میں سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، مخرج یہ جسم ہے اور صفت اس کی روح ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مخرج کے بغیر حرف پیدا نہیں ہوتا اور صفت کے بغیر حرف صحیح نہیں ادا ہوتا۔ اس کی مثال میں اوپر دے چکا ہوں، ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جیسے یہ 3 حرف ہیں، تا، دال اور قو۔ تا، اس کی صفت یہ بنتی ہے، پہلے ان کے مخرج کو سمجھیں۔ ان کا مخرج یہ بنتا ہے، زباں کے نوک اور ثنایا علیہ کا جڑ جو اندر کے جانب ہے، یہ دونوں آپس میں اگر ملتے ہیں تو یہ 3 حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ آپ مخارج حروف میں پڑھے ہوں گے یا سمجھے ہوں گے۔ اب ان کے صفات کو دیکھتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ ان تینوں کا مخرج ایک ہے، جہاں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی زباں کا نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کا جڑ، ان کی مخرج ایک ہے، لیکن صفات یعنی آواز میں ان حرفوں کی آواز جو صفت میں اگر دیکھا جائے الگ الگ ہے۔ جیسے تا، اس میں ہمس پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہمس کیا ہے؟ ہمس کو ہم انشاءاللہ اس کے تفصیلی سبق میں سمجھیں گے۔ اور تا کی صفت ہمس ہے، اور دال یہ جہر ہے۔ دال میں جہر پایا جاتا ہے، اور طا میں استعلا ہے اور اطباق ہے۔ ساتھیوں، اگر صفات نہ ہو تو یہ تینوں ایک جیسے سنائی دیں گے۔ غور کر لینا، صفات نہ ہو تو ان تینوں کی آواز ایک جیسے ہے، اگر صفات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ان تینوں کے آواز الگ الگ محسوس ہوں گے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں صفات کے اقسام کیا ہیں، یعنی صفات کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ علم تجوید میں جو علم تجوید کے ماہر ہیں، انہوں نے صفات کو 2 بڑے قسموں میں بانٹا ہے، 2 بڑے قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے صفات متضادہ۔ متضادہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں، یعنی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہو، اپوزٹ ہو۔ تو صفات متضادہ کا مطلب یہ بنتا ہے، یعنی وہ صفات جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں، یعنی ان دونوں کی صفات میں کوئی ملاپ نہیں ہے، وہ اپنے جگہ میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، مقابلے میں۔ اگر ان کے مقابلہ کی جائے، ان کے آواز میں بہت فرق ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ صفات جو ہے، صفات کے اندر 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم صفات متضادہ ہے، اور دوسری قسم صفات غیر متضادہ۔
अब आए सिफात मुतज़ादा को देखते हैं, ये कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है जहर, और इसका जो मुकाबिल है यानी इसका जो अपोजिट होगा वो है हम्स। इन सब चीज़ों को अभी मैं बता देता हूँ, मगर इनकी तफसीली सबक आपको इनके असबाब पर मिलेगा। इनका जो अलग से एक तफसीली वीडियो होगा उन पर मिलेगा। तो सिफात मुतज़ादा में सबसे पहली किस्म जो है सिफात की वो है जहर, और इसके मुकाबिल में जो है वो है हम्स। इसी तरह एक और सिफात मुतज़ादा है जिसको शिद्दत कहते हैं, और इसके मुकाबिल में रिख्वा आता है जिसको रिखात भी कह देते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और मुतज़ादा सिफात है जिसको हम इस्तिअला कहते हैं, और इसका मुकाबिल इस्तिफ़ाल है। इसी तरह एक और सिफात मुतज़ादा में एक और किस्म है जिसको हम इत्बाक कहते हैं, और इसका जो अपोजिट बनता है मुकाबिल में जो आता है उसको इन्फिताह कह देते हैं। ये थे सिफात मुतज़ादा के किस्म। यानी अब आते हैं सिफात के दूसरी किस्म पर। जो हमने शुरू में पढ़ा कि सिफात के दो किस्में होती हैं, एक सिफात मुतज़ादा, एक गैर मुतज़ादा। अब देखते हैं सिफात की दूसरी किस्म जिसको हम गैर मुतज़ादा कहते हैं। सिफात गैर मुतज़ादा यानी वो सिफात जिसके अंदर तज़ाद नहीं है, मुकाबला नहीं है, वो एक के मुकाबिल में नहीं है, हाँ वो एक दूसरे से अलग हैं। अगर इस तरह देखा जाए वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे? इनकी मिसाल देख लीजिए। जैसे कलकला है, गुन्ना है, इसी तरह तकरार है, इसी तरह तफशी है, इसी तरह इस्तिअला है, और इस्तिताला भी है। ये थे साथियों सिफात गैर मुतज़ादा। हमने दोनों को तफसील से इनके जो अक़साम हैं वो भी समझ लिए। सिफात मुतज़ादा के भी किस्म को देख लिया, और सिफात गैर मुतज़ादा के किस्म को भी, अक़साम को भी देख लिया। अब आगे जो वीडियो आने वाली है, ये सबसे पहले जो क्लासेस होंगे वो सिफात मुतज़ादा पर होंगे, फिर गैर मुतज़ादा के अक़साम पर होंगे। साथियों, ये तमाम बातें आज जो मैंने की हैं आपके सामने, ये सब सिफात की तारुफ पर की है, यानी सिफात की तारीफ पर मैंने बात की है। सिफात होते क्या हैं और सिफात का काम क्या है इल्म तजवीद में, ये तमाम चीज़ें आपको बताएं। इसके अलावा कल से इंशाअल्लाह ये तरतीब के साथ इनके तमाम क्लासेस आते रहेंगे। जिस तरह आपने इल्म तजवीद में मखारिज हरूफ पर गौर किया है और सुना है, तो आप इन वीडियोस को यानी इन क्लासेस को भी आप गौर करें इन पर, और इसको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कुरान से रिलेटेड हैं, और हमारा असल मकसद कुरान को सही पढ़ना है। और सही पढ़ने का एक वाहिद रास्ता यही है, जो हम जब तक इनके उसूल और ज़वाबित को और कवाइद को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुरान के पढ़ने का अंदाज समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सिफात की अहमियत पर देख लेते हैं कुछ बातें। सिफात के अहमियत पर कुछ बातें देख लीजिए। कुरान की तिलावत में हुस्न, अदा और खुशू, ये तीनों शामिल हैं। और तजवीद की असल खूबसूरती के तजवीद की जो असल दुरुस्तगी है, यानी असल खूबसूरती, यह सिफात की अदायगी से जाहिर होता है। जब तक हम सिफात को नहीं समझेंगे तो हम इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसका ख्याल रख लेना। इल्म तजवीद में सिफात का बयान जो है कल से शुरू हो रहा है,
اور صفات کے پراپرلی جو ایک کلاسز ہیں وہ کل سے شروع کر رہے ہیں ہم. تو کوشش کریں جڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم جو ہے کل سے صفات متضادہ میں سب سے پہلی صفت جو قسم ہے، پہلی قسم وہ جہر اور ہمس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ان دونوں صفات کو تعریف، حروف اور عملی مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، اور اللہ کے ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام محنت کو قبول کرے اور ہمارے جو ہے ان کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس پر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں قرآن پاک کے سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. ساتھیوں، اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.